السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ ایک بات یاد رہے کہ مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر اعتکاف کی نیت کی ہوئی ہوگی تو ضمناً یعنی ضرورتاً یہ تمام چیزیں جائز ہو جائیں گی۔ اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کریم کی رضا ہو۔ فتاوی شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر اللہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب اگر وہ کھانا پینا وغیرہ چاہے تو کر سکتا ہے، مگر پہلے ذکر اللہ کر لے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر جمعرات کو ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع کا سلسلہ ہوتا ہے، اور دنیا بھر کے سینکڑوں ہزاروں مقامات پر الحمدللہ جمعرات کی رات عاشقان رسول ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شامل ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ سلسلہ ہے، اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ماشاءاللہ ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث اور بڑے ایمان افروز واقعات فضائل درود میں ملتے ہیں، مگر بعض اوقات کچھ لوگوں کا یہ مائنڈ سیٹ بن جاتا ہے، یہ ذہن بن جاتا ہے کہ درود پاک پڑھنا بڑی برکت کی بات ہے، بڑی پیاری بات ہے، لیکن پڑھ لیا تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں۔ آج میں تصویر کا ایک دوسرا رخ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ درود پاک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم پر پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ آپ نے ایک واقعہ کئی بار سنا ہوگا، لیکن شاید مکمل نہیں سنا ہوگا یا اس طرف توجہ نہ گئی ہو۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مومنین کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں، ایک بار فرماتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے حجرے میں رات کا آخری پہر تھا، کچھ سی رہی تھی، اور اسی دوران میری سوئی جو ہے وہ ہاتھ سے گر گئی اور چراغ بھی گل ہو گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں جب رات دیر ہو جائے تو اندھیرا بھی زیادہ ہو جاتا ہے، رات مزید گہری ہو جاتی ہے، اور وہ سوئی تلاش کرنا، آج اتنی روشنی میں اگر کسی کی سوئی گر جائے تو بڑا مشکل ہے تلاش کرنا، اندھیرے میں تو قریب امپاسبل ہے، قریب ناممکن ہے۔ مگر وہ کہتی ہیں ابھی میں سوئی تلاش کر رہی تھی کہ اسی دوران میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے حجرے میں تشریف لائے۔ میرے آقا کے چہرے سے اتنا نور نکل رہا تھا کہ پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ اچھا، یہاں ایک بڑی خوبصورت ایمان افروز بات ہے، دنیا میں ماشاءاللہ بہت خوبصورت لوگ بھی ہیں اور ان کے چہرے نورانی بھی ہیں۔ ہم جب ان بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی بھی ہوتی ہے کہ اللہ نے کتنا نورانی چہرہ دیا ہے، مگر کسی کا چہرہ روشن ہونا، کسی کا چہرہ نورانی ہونا یہ اور بات ہے، مگر چہرے سے اتنا نور نکلنا کہ پورا کمرہ ہی روشن ہو جانا، اللہ اکبر، ذرا سوچئے، اور کتنا روشن ہو جانا۔ بی بی عائشہ فرماتی اتنی روشنی نکلی کہ میں نے اس روشنی میں اپنی سوئی تلاش کر لی۔ ہائے ہائے ہائے، اب ذرا غور کیجئے، جب سوئی مل گئی، بی بی عائشہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس نورانی چہرے کو دیکھ کر عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ کتنے حسین ہیں، رب نے آپ کو کتنا پیارا بنایا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
اب یہاں تک تو حدیث سنی اور ایمان تازہ ہوتا ہے نبی پاک کی کیسی نورانیت تھی، مگر اب اگلا حصہ ذرا سنیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، حدیث پاک کا مضمون بیان کر رہا ہوں کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہ دیکھ سکے گا. عرض کی حضور وہ کون ہوگا جو آپ کا چہرہ انور نہ دیکھ سکے گا؟ فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون کنجوس ہے؟ میں یہاں ایک چند لمحوں کے لیے اس حدیث کو، اس مضمون کو روکتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں آپ کی. ذرا سوچنے کی، سمجھنے کی کوشش کیجئے. ٹرائی ٹو ریئلائز. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو قیامت کے دن دیدار ہی نہیں کر سکے گا تو اس سے بڑا کوئی محروم ہوگا؟ ذرا سوچئے. شفاعت کس سے لینی ہے؟ نبی پاک کے پیچھے پیچھے تو ہم غلاموں نے جنت میں جانا ہے. پیاس لگے گی تو آب کوثر آپ ہی سے لینا ہے. لواء الحمد تلے انہی کے جمع ہونا ہے. اگر عیب کھلیں گے، اللہ نہ کرے نامہ اعمال کھلیں گے، تو عیبوں کو چھپائے گا کون؟ جب میزان عمل پر اعمال تولے جائیں گے تو وہ کون سی ہستی ہے جو ہم گناہگاروں کے پلوں کو بھاری کرے گی؟ There is only one and only personality. ایک ہی شخصیت ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سمجھاتے ہیں نا، لگے گی پیاس مگر آسرا اور امید یہ ہے کہ ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. نہیں پوچھے گی ماں، نہیں آئے گا والد بچانے، مگر کون آئے گا؟ ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ارے نامہ اعمال کھلے گا، ہمیں تو پہلے ہی معلوم ہے کہ گناہ ہی گناہ ہے، مگر ایک امید اور ایک کرم کی امید ہے کہ اپنے کرم سے ہم حلقوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. پل صراط یقیناً بڑا مشکل خطرناک سفر ہے، مگر ایک ڈھارس ہے کہ سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. یعنی ہر جگہ روزے محشر ایک ہی شخصیت تو ہے جس نے کام آنا ہے، مگر اس بندے کی محرومی کیسی ہوگی جو دیدار مصطفیٰ بھی نہیں کر سکے گا قیامت کے دن. تو کدھر جائے گا وہ؟ نبی پاک نے جبھی تو فرما دیا نا، ہلاکت ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے جو بروز قیامت میرا دیدار نہیں کر سکے گا. بی بی عائشہ کہتی حضور کس کے لیے ہلاکت؟ فرمایا بخیل ہے، کنجوس ہے وہ شخص. کہ حضور کون بخیل، کون کنجوس؟ اب سنو، نبی پاک فرماتے ہیں وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. یہ چھوٹی محرومی نہیں، یہ چھوٹا پرابلم نہیں. درود پاک پڑھنا، قاضی عیاض نے شفا شریف میں لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امت پر جو حقوق ہیں، being امتی of رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نبی پاک کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر یہ پیارے آقا کا حق ہے کہ امتی کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک بھیجتا رہے. مگر آج فضول باتوں کے لیے وقت ہے، آج گپ شپ کے لیے بڑا وقت ہے، سوشل میڈیا کے لیے بڑا ٹائم ہے، مگر وقت نہیں ہے تو درود پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. خدا را اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیے درود پاک کو. ایک اور حدیث پاک سنیے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا. کدھر جائیں گے ہم؟ تو اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود پاک کی کثرت کریں. یہاں میں اپنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے بھی ایک بات کرنا چاہوں گا. ہم ہر درس میں، ہر بیان میں شروع میں درود پاک کی فضیلت بیان کرتے ہیں، مگر ایک بار ذرا رک کر اپنے آپ سے ہم سارے پوچھ لیں کہ ہمارا روزانہ کتنی بار درود پاک ہوتا ہے. ہم اس بدری انعام پر اللہ سلامت رکھے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو ہماری ذات میں درود پاک لازمی جز بن جائے. آپ نے تو مدنی انعام عطا کر دیا نا کہ کیا آپ روزانہ 313 مرتبہ آج آپ نے درود پاک پڑھا؟ لیکن ہم اپنے آپ سے پوچھیں، بعض اوقات جن کے سر پر امامہ نہیں ہوتا، جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہوتی، جن کا مذہبی حلیہ بھی نہیں ہوتا، وہ ہم سے زیادہ بار درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ بار ذکر اللہ کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو مذہبی کہلاتے ہیں نا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے دعوت اسلامی والوں، دعوت اسلامی والیوں اور تمام مدنی چینل کے ناظرین،
آئیے آج میں بھی نیت کروں، آج تو ہے بھی شب جمعہ، سبحان اللہ، جمعرات کی رات اور جمعہ کا دن تو خاص وقت ہے درود پاک پڑھنے کا۔ نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، آج ایک بڑا ہی انوکھا، نرالا اور دل میں اتر جانے والا موضوع ہے۔ آج کے بیان کا موضوع ایک ایسا موضوع ہے کہ بوڑھا ہو یا جوان، بچہ ہو یا ادھیڑ عمر کا شخص، مرد ہو یا عورت، دنیا کی کوئی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر مسلمان ہے تو اس کے دل میں اس موضوع پر جب بھی بات کی جائے اللہ کی رحمت سے ایک رکت اور ایک سوز پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا موضوع ہے، وہ کون سی شخصیت ہے جس کا آج ہم نے ذکر کرنا ہے؟ مگر آج اس موضوع کی طرف جانے سے پہلے ایک بڑا ہی، جس کو آپ کہیں کہ دلچسپ اور عجیب و غریب واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، میں نے اپنے والد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت حضرت سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے، میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی مال نہیں ہے اور میں اس گھر کو بیچ بھی نہیں سکتی، لہٰذا آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیجئے کہ وہ فدیہ دے کر، یعنی میری مدد کرے، اس کی جگہ کوئی رقم دے دے اور میرے بیٹے کو آزاد کرا لائے، کیونکہ اب تو نہ مجھے دن کو قرار آتا ہے نہ رات کو نیند آتی ہے۔ سوچئے نا، ماں کا جوان بیٹا ماں سے دور ہو تو ماں کو کہاں چین آتا ہے۔ آپ نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ محترمہ آپ جائیے، میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ راوی کہتے ہیں جب وہ بڑھیا چلی گئی تو آپ سر جھکا کر بیٹھ گئے اور آپ کے ہونٹ جنبش کر رہے تھے، کچھ پڑھ رہے ہوں گے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہی بوڑھی عورت جس کے بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اپنے جوان بیٹے کو لے کر حضرت کی بارگاہ میں آئی، بڑی دعائیں دیں اور کہنے لگی، الحمدللہ میرا بیٹا سلامتی کے ساتھ لوٹ آیا ہے، اب میرا بیٹا اپنا سفر نامہ آپ کو بیان کرے گا، اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، لوٹا کیسے، اب ذرا سنیے۔ کہتی اب وہ بیٹا آیا اور کہنے لگا کہ میں قیدیوں کی ایک جماعت کے ساتھ رومی بادشاہ کی قید میں تھا، اس کے قبضے میں بہت سارے باغات تھے، وہ روزانہ قیدیوں کو باغات میں کام کرنے کے لیے بھیجتا، شام کو واپس آتے قید کر کے پھر قید خانے میں ڈال دیتا۔ ایک دن جب ہم مغرب کے بعد باغات میں کام کر کے واپس قید خانے میں آ رہے تھے تو ہر کسی قیدی کے پیر میں مضبوط بیڑیاں ہوا کرتی تھی، کہا میری بیڑیاں جو ہیں وہ خود بخود ٹوٹ کر گر گئیں۔ اب نوجوان نے جو دن بتایا تھا نا کہ جس دن بیڑیاں ٹوٹی، جس وقت ٹوٹی، یہ وہی دن اور وہی وقت تھا جب وہ بوڑھی خاتون اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھی، اپنی التجا پیش کی تھی، دل کی بات کی تھی، اپنی تڑپ کے ساتھ دعا کی تھی اور حضرت سے دعا کا کہا تھا۔ تو اب بادشاہ کے قیدی حیران کہ بیڑیاں ٹوٹی کیسے، بادشاہ کے پاس لے گئے، کہا کس نے توڑی، کہا میں نے تو نہیں توڑی حضور، خود ہی ٹوٹ گئیں۔ تو کہا اب میرے پاس، پھر انہوں نے مجھے بیڑیاں پہنائیں، لوہے سے جکڑا مجھے، تھوڑا آگے گیا تو پھر میری بیڑیاں ٹوٹ گئیں، خود بخود ٹوٹ گئیں۔ اب سب لوگ حیران تھے، رومیوں نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو بلایا کہ معاملہ کیا ہے، اس بندے کو ہم قید کرنا چاہتے ہیں، بیڑیاں خود ہی ٹوٹ جاتی ہیں۔ تو ان کے جو مذہبی پیشوا تھے انہوں نے کہا اس قیدی سے پوچھو اس کی ماں زندہ ہے، کہا ہاں اس کی بوڑھی ماں ہے۔ تو اب وہ راہب جو تھا جس کو مذہبی پیشوا وہ کہتے تھے، وہ کہتا ہے کہ اس کے اللہ کریم نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی ہے۔ سپاہی بولے جب اللہ نے تجھے آزاد کر دیا ہے تو ہم کیسے تجھے بیڑیوں میں جکڑ سکتے ہیں، یہ کہہ کر مجھے رومیوں نے جناب رہا کر دیا اور میں اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ تو پتا چلا ماں کی دعا اور سیدنا ابن مخلد رحمت اللہ تعالی علیہ کی برکت سے اس نوجوان کو پروانہ رہائی نصیب ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج بات کرنی ہے اس ہستی کی جس کے سبب میں اور آپ اس دنیا میں ہیں۔ میری مراد وہ ہستی ہے کہ جو ہمارے لیے راتیں جاگا کرتی ہے، وہ ہستی ہے
کہ قرآن و حدیث میں جس کے بارے میں بیان ہوا ہے وہ ہستی کہ جس کا فرما بردار اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. آج اس ہستی کی بات کرنی ہے کہ جو اپنی اولاد کے آرام کی خاطر اپنے آرام کو قربان کر دیتی ہے, جس کا خون جگر اولاد کا وجود بننے کا سبب بنتا ہے, کئی سال تک اپنی اولاد کو تھپکیاں دے کر سلاتی ہے, بیمار اولاد کو دیکھ کر تڑپتی ہے, آنسو بہاتی ہے, بیمار اولاد کی خاطر سخت سردیوں میں بھی ساری رات جاگ کر گزارتی ہے, بیمار اولاد کی خاطر مہنگے ہسپتالوں اور دواخانوں کے چکر لگانا بھی گوارا کر لیتی ہے, اولاد کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اپنی تمام تر زندگی اولاد کے لیے وقف کر دیتی ہے, اولاد کے لیے سایہ دار درخت کی طرح ہوتی ہے, خود گرمی برداشت کر کے اولاد کو پنکھا جلتی رہتی ہے, اولاد کو چھاؤں میں بٹھا کر خود دھوپ میں بیٹھ جاتی ہے, اولاد کے ناز نخرے اٹھاتی ہے, قرض لے کر بھی اولاد کی فرمائش کو پورا کرتی ہے, اپنے شوہر کی وفات ہو جائے پھر بھی اولاد کو در بدر بھٹکنے نہیں دیتی, اولاد کی پیدائش سے پہلے, پیدائش کے دوران اور بعد میں بھی اس کی تکالیف کو برداشت کرتی ہے. یہی وہ ہستی ہے جو اولاد کو اچھا انسان بناتی ہے, اپنے حصے کا نوالا بھی اپنی اولاد کے منہ میں ڈال کر خوش ہوتی ہے اور خود بھوکی سو جاتی ہے, اولاد کو گرم بستر پر لٹاتی ہے, خود ٹھنڈے فرش پر لیٹ جاتی ہے, اولاد کے حق میں کبھی برا نہیں سوچتی, اولاد کو خوش دیکھے تو خود بھی خوش ہو جاتی ہے, اولاد کو دکھ اور تکلیف میں دیکھے تو خود بھی بے قرار ہو جاتی ہے, مشکلات میں اولاد کی ڈھارس بندھاتی ہے, معذور اولاد کو بھی بے سہارا نہیں چھوڑتی, نافرمان اولاد پر بھی شفقت و مہربانی کرتی ہے. وہ ہستی گھر میں نہ ہو تو گھر ویران لگتا ہے, اس کا خدمتگار چین و سکون کی زندگی گزارتا ہے, اس کی خدمت اگر کر لے کوئی تو جنت میں داخل ہو جاتا ہے. اس کو راضی رکھنا اولاد پر لازم ہے اور اس کے حقوق پورے کرنا یہ ممکن نہیں ہے. یقیناً آپ جان گئے ہوں گے میں کس کی بات کر رہا ہوں. یہ وہ ہستی ہے کہ جس کا جب بھی تذکرہ کریں تو دل بھر آتا ہے, جس کی محبت سے آنکھیں سرشار ہو جایا کرتی ہیں. میری مراد میری, آپ کی, ہم سب کی ماؤں سے ہے. ماں یہ قدرت کا انمول تحفہ ہے, اس کا کائنات میں کوئی نعم البدل نہیں ہے. there is no comparison, کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کے جانے سے فرق نہیں پڑتا, دنیا چلتی رہتی ہے, مگر یقین کرو لاکھوں مل جائیں تو اس ایک ماں کی کمی کو پورا نہیں کر سکتے. ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کا حق ادا کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. ایک بار ایک صحابی رسول نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کی کہ ایک راہ میں ایسے گرم پتھر تھے کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان پر ڈالا جاتا تو کباب بن جاتا. میں اپنی ماں کو گردن پر سوار کر کے 6 میل, تقریباً یہ 9.5 کلومیٹر بنتا ہے, ایگزیکٹلی 9.65 کلومیٹر بنتا ہے. وہ کہتے ہیں میں 6 میل ایسے گرم راستے پر, اتنے مشکل راستے پر اپنی ماں کو کاندھے پر بٹھا کر لے گیا ہوں. کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اپنی ماں کے حقوق سے فارغ ہو گیا ہوں؟ اے وہ لوگوں جو ماں باپ سے کہتے ہو اب اور کیا دوں آپ کو, گھر تو دلا دیا نا, ماہانہ پیسے تو بھیج دیتا ہوں, ارے آپ کو کھانے بھی دے دیتا ہوں, جب چاہیے ہوتا ہے کپڑا بھی دے دیتا ہوں, اور میں آپ کے لیے کیا کروں؟ نبی پاک کا جواب سنیے گا. صحابی رسول کہتے ہیں حضور اتنا گرم راستہ تھا, گوشت کا ٹکڑا ڈالتے تو ٹکڑا کباب ہو جاتا. 6 میل تک ماں کو کاندھے پہ اٹھایا اور چلتا رہا. کیا حق ادا ہو گیا؟ سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے پیدا ہونے میں درد کے جس قدر جھٹکے اس نے اٹھائے شاید یہ ان میں سے ایک جھٹکے کا بدلہ ہو سکے. ساری زندگی بھی ہم خدمت کریں نا, ہم حق ادا نہیں کر سکتے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں زندہ ہے, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو دعائیں دینے والا یہ سایہ زندہ ہے, خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماں ان سے راضی ہے,
ہاں ہاں، خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کی ماں راضی ہو کر چلی گئی ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ ماں ہوتے ہوئے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، ماں کو ناراض کر رہے ہیں۔ ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ ماں ہے پھر بھی خدمت نہیں کر رہے۔ ان سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں کہ جن کی ماں ان سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ خدا کی قسم، میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے، کچھ باتیں الفاظ میں نہیں سمجھائی جا سکتی، ہر بات لکھ کر نہیں سمجھ آتی، کچھ باتیں فیل کرنی پڑتی ہیں۔ ماں چلی جائے نا پھر بڑا یاد آتی ہے، پھر چین نہیں آتا۔ کون ہے کہ جس کی گود میں جا کے بیٹا سر رکھے؟ اب کون ہے جس کے کاندھوں پر سر رکھ کے آنسو بہا لے؟ اب کون ہے جو میری بیماری پر بے قرار ہو؟ اب کون ہے جو میری پریشانی پر خود پریشان ہو جائے؟ یہ ماں ہی ہے، خدا کی قسم۔ ساری کائنات میں ایک ماں ہی ہے کہ بیٹا بے قرار ہے تو ماں بھی بے قرار ہے، بیٹا بیمار ہے تو ماں بھی بیمار ہے۔ ہاں، ماں بیمار ہو تو بیٹا بعض اوقات بے قرار نہیں ہوتا۔ ماں رات کروٹیں بدل کر جاگتی رہے کسی تکلیف کی بنا پر تو بیٹا تو کروٹ بدل کر سو جاتا ہے، مگر دنیا میں ایسی ماں نہیں دیکھی کبھی کہ بیٹا جاگ رہا ہے، بیٹا تکلیف میں ہے اور ماں سو جائے۔ رات دیر سے گھر آئے تو دروازہ کھولنے والی ایک ہی ہستی ہے جو انتظار کرتی ہے، وہ صرف ماں ہے۔ بندہ سفر پر چلا جائے، پہلا گھر سے میسج، پہلی گھر سے آواز اگر آتی ہے تو ماں کی آتی ہے کہ بیٹا خیریت سے پہنچ گئے، تمہاری طبیعت کیسی ہے میرے بیٹا؟ یہ آواز اب کہاں سنائی دے گی؟ جب ماں ہی چلی گئی تو اب کون ہوگا جو مجھے اور آپ کو پوچھے گا؟ ارے ہے جس کی ماں، لے لو دعائیں، کر لو خدمت، یہ جنت ہے ہمارے لیے۔ ماں کی دعائیں کیسے کیسے طوفان ڈالتی ہے، ماں کی دعائیں بندے کو کدھر پہنچا دیتی ہیں، اس کا احساس کرو۔ ادھر ادھر بھٹکتے ہو نا دعاؤں کے لیے، ارے اگر گھر میں ماں ہے تو بیٹھ جاؤ اس کے قدموں میں کہ ماں میرے لیے ہاتھ اٹھا دے، آج میری یہ مشکل حل ہو جائے، میری ماں مجھے دعا دے دے۔ ماں دل سے دعا دے دے تو سب مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے بڑے اللہ کے نبی ہیں، کتنا بڑا آپ کا مقام ہے، مگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے رب غفار مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا دے۔ ارشاد ہوتا ہے فلاں شہر میں جاؤ، وہاں شہر کا کسائی کساب تمہارا جنت میں پڑوسی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں، آپ اولو العزم رسولوں میں شامل ہیں، آپ ان بڑے انبیاء کرام میں شامل ہیں جن کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے، مگر آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کا جنت میں پڑوسی ایک کسائی ہے۔ حضرت موسیٰ تلاش کرتے کرتے اس کسائی کے پاس پہنچتے ہیں۔ آپ جب اس کے گھر میں گئے، آپ نے بتایا نہیں میرا نام حضرت موسیٰ ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، ایک مسافر کی حیثیت سے گئے۔ اس کسائی نے آپ کو اپنے گھر میں بٹھایا، جب کھانا کھانے بیٹھے تو ایک بڑا سا ٹوکرا اس نے اپنے پاس رکھ لیا، اندر 2 نوالے ڈالتا، ایک نوالا خود کھاتا۔ اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی، یہ کسائی باہر نکلا بات کرنے کے لیے کہ کون آیا ہے۔ جب یہ کسائی باہر گیا، حضرت موسیٰ نے جب اس ٹوکرے میں دیکھا کہ اس میں کیا ہے تو دیکھا کہ بہت بوڑھا مرد اور ایک بڑی بوڑھی عورت تھی۔ بیسیکلی یہ اس کسائی کے ماں باپ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب نظر پڑی، وہ دونوں بوڑھے جو تھے وہ مسکرائے، انہوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی اور اسی وقت انتقال کر گئے۔ ابھی بیٹا آیا نہیں، ماں باپ دونوں کا انتقال ہو گیا۔ کسائی واپس آیا،
تو اس بڑے سے زنبیل کھجور کے بنے ہوئے ٹوکرے میں جب اپنے والدین کو انتقال شدہ دیکھا، فوت شدہ دیکھا، تو آپ کی دست بوسی کی، حضرت موسیٰ کا ہاتھ چوما، عرض کی کہ آپ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت موسیٰ حیران ہو گئے کہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کہا حضور میرے ماں باپ روزانہ گر گڑا کر دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمیں حضرت موسیٰ کے جلووں میں موت نصیب کرنا۔ آج میرے ماں باپ نے آپ کو دیکھا اور دنیا سے چلے گئے، آپ ہی حضرت موسیٰ ہے۔ اب کسائی نے مزید عرض کی کہ میری ماں جب کھانا کھا دیتی تو خوش ہو کر مجھے یوں دعا دیا کرتی، یا اللہ میرے بیٹے کو جنت میں حضرت سیدنا موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے جنت میں میرا پڑوسی بنا دیا ہے، تو جنت میں میرا ساتھی ہے۔ ذرا سوچئے میٹھے اسلامی بھائیوں، خدمت کر کے ایک تو میں کہوں امی دعا کرو، ابو دعا کرے، یہ الگ بات ہے، خدمت ایسی کرو کہ خود دل سے دعا نکلے، خدمت ایسی کرو کہ کہنا نہ پڑے۔ میں گھر پر نہ ہوں اور ماں نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میرے بیٹے کی مغفرت کر دے، یا اللہ میرے بیٹے کی خیر کیجیو، یا اللہ میرے بیٹے کی حفاظت کیجیو۔ خوش نصیب ہے وہ اولاد جو باہر ہوتے ہیں اور ماں باپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، وہ کہتے نہیں مگر ماں کی دل کی دعا جن کو لگ جائے، خدا کی قسم اس بندے کو ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اس شخص کو آگے بڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا، اس سے بلائیں ٹل جانی ہے جس کے ساتھ ماں کی دعا ہے۔ ایسے ہی نہیں کسی نے کہا کہ ماں کی دعا یہ واقعی جنت کی ہوا ہے، ماں کی دعا ساتھ ہو جائے تو بگڑی بن جایا کرتی ہے۔ ایسے کئی واقعات ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کے، ہمارے صحابہ کے ملتے ہیں۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا بڑا نام ہے، آپ کو عتیق کہا جاتا۔ عتیق کہنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی علماء نے کہ آپ کی والدہ کا کوئی بچہ زندہ نہیں رہتا تھا، جو بچہ پیدا ہوتا انتقال کر جاتا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ آپ کو لے کر بیت اللہ شریف گئی، گر گڑا کر یوں دعا مانگی، اے میرے پروردگار اگر میرا یہ بیٹا موت سے آزاد ہے تو مجھے عطا فرما دے۔ ماں کی دعا تھی، حضرت ابو بکر صدیق زندہ بھی رہے اور پھر کیا بنے، صدیق اکبر بن گئے ہیں، نبی پاک کے وہ ساتھی بنے، صحابہ میں وہ رتبہ پایا۔ آج جمعہ کے خطبہ میں ہم سنتے ہیں افضل البشر بعد الانبیاء، ارے سارے نبیوں کے بعد جس شخصیت کا نام آتا ہے افضل ترین ہستی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جانے لگا۔ اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، آپ کو عارفین کا امام کہا جاتا ہے۔ آپ زمانے کے غوث تھے، آپ زمانے کے غوث تھے۔ 160 سن ہجری میں بستام یہ صوبہ سمنان میں ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ تقوی، پرہیزگاری، حسن سلوک، ہمدردی، عبادت، ریاضت کے پیکر تھے۔ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ نماز پڑھتے تو اللہ کریم کے خوف سے آپ کے سینے کی ہڈیوں سے چرچراہٹ کی آواز نکلا کرتی، ایسی خوف خدا والی نماز تھی، یہاں تک کہ لوگ اس آواز کو سنا کرتے تھے۔ مگر حضرت بایزید بستامی کو سنو، مرتبہ ملا تو صحیح، خدمت کیسی کی ماں کی۔ ایک بار سرد رات تھی، اے وہ نوجوانوں جن کو ماں کہتی ہے بیٹا پانی پلا دو تو کہتے ماں خود اٹھ کے پی لو، اے وہ بیٹوں، اے وہ بچیوں، اے وہ میری اسلامی بہنوں جو بعد میں یہ بیان سنے، ماں باپ کہے کہ خدمت کرو تو سامنے جواب دیتے ہو۔ ماں نے خدمت کر کر کے یہاں تک پہنچایا۔ کبھی دیکھا کسی ماں کا چھوٹا بچہ ہو نا، دیکھ کر اپنا بچپن یاد کرو کہ ماں صبح اٹھ کے بچے کو نہلاتی ہے، اس کی گندگی صاف کرتی ہے، اس کے پیر دباتی ہے۔ ارے ماں تو بچپن سے ہی خادمہ بنی رہی، اور یہ خدمت میری اور آپ کی ماں نے بھی ہماری کی ہے۔ کبھی ہم نے پیر دبائے ماں کے، کبھی ہم نے سر دبایا ماں کا، کبھی ہم نے کوئی ماں سے بڑھاپے میں کوئی گندگی ہو گئی تو صاف کرنے میں ہم آگے رہے یا جی چرایا؟ ہمیں تو کھانستی ہوئی ماں بری لگتی ہے،
ہمیں آج کم سننے والی ماں اچھی نہیں لگتی. آج بات کو بار بار ریپیٹ کرنے والے والدین بچوں کو برے لگتے ہیں کہ بار بار ایک ہی بات کرتے ہو. ابو آپ کو سمجھ نہیں آتا, ماں تو بوڑھی ہو گئی. اس طرح بات کرتے ہیں. با یزید بستامی سلطان العارفین ہے. سرد رات, برفیلی رات, ماں نے کہا بیٹا پانی پینا ہے. با یزید بستامی خوشی خوشی پیالہ بھر کر ماں کے پاس پہنچے. ماں کے پاس پہنچے تو ماں سو گئی. ماں کو نیند آ گئی. ہر روز آدھی رات کو ماں کو گھنٹی بجا کر اٹھاتے ہیں, دوستوں میں بیٹھتے ہیں, ماں بیچاری تکلیف میں ہوتی ہے کہ بیٹا آ کر پھر جگائے گا. ساری رات ماں کی خراب کرتے ہو نیند. کبھی کس بات پر نیند خراب کرتے ہو, کبھی کس بات پر نیند خراب کرتے ہو. کبھی سوچا کہ آہستہ گھر سے نکلوں کہ ماں کی آنکھ نہ کھلے. کبھی سوچا کہ رات ایسے وقت گھر نہ جاؤں کہ ماں کو تکلیف ہو, ماں راضی رہے. با یزید بستامی چاہتے تو ماں کو اٹھاتے, ماں پانی مانگا تھا, اب آپ سو گئی. کہا نہیں, ماں کے آرام میں خلل نہ آئے. پیالہ لیے کھڑے رہے. کھڑے رہے. کتنی دیر کھڑے رہے؟ 1 گھنٹہ نہیں, 2 گھنٹے نہیں, ساری رات کھڑے رہے. سرد رات ہے. تھوڑا سا پانی آپ کی انگلیوں پر گرا تھا. ٹھنڈ اتنی تھی کہ وہ پانی برف بن گیا. آپ کی انگلیوں پر برف جم گئی. اب ماں کی جب آنکھ کھلی تو کہا بیٹا یہ کیا, ابھی تک کھڑے ہو؟ کہ ماں آپ نے پانی مانگا تھا, اس لیے کھڑا تھا کہ نہ جانے کب آنکھ کھلے تاکہ آپ کو پانی پیش کر دوں. حدیثوں میں اور علماء نے یہ آداب لکھے, قرآن پاک کے مفسرین نے یہ آداب لکھے کہ بیٹا ماں باپ کا ایسا برتاؤ کرے جیسے غلام آقا سے برتاؤ کرتا ہے. حاضر رہے غلاموں کی طرح کہ کب آقا آرڈر دے دے. مگر آج بدقسمتی یہ ہے کہ بیٹا تو کیا غلام بنے گا, باپ بیٹے کا غلام بنا ہوا ہے کہ بیٹا تیری مہربانی میرا یہ کام کر دے, بیٹا ذرا یہ میرے لیے سودا لے آنا. ماں کہتی بیٹا دیکھ برا مت مان, میرے لیے دوائی لے آنا. بات کرتے ہوئے آہستہ بات کرتی ہے کہ بیٹے کو برا نہ لگ جائے. ارے تف ایسی اولاد پر کہ ماں باپ ڈرتے ہو, ماں باپ جس اولاد سے بات کرتے میں گھبراتے ہو, اس سے بڑی اولاد کون سی ہے. سنو, سلطان العارفین با یزید بستامی کہتے ماں اس لیے کھڑا رہا کہ نہ جانے کب تیری آنکھ کھل جائے اور میں تجھے پیالہ پیش کر دوں. جب برف سے اس پیالے کو نکالا نا تو آپ کی چمڑی بھی ادھڑ گئی اور خون بہنے لگا. ماں تو ماں ہے نا, ماں بیٹے کو کب تکلیف میں دیکھ سکتی ہے. سنو, ماں نے کیا کیا, دعا کی کہ یا اللہ میں اس سے راضی ہوں, تو بھی اس سے راضی رہنا. اللہ نے ولایت کے آسمان کا چمکتا ستارہ بنا دیا. لو نا ماں کی دعائیں, اگر ماں ہے کر لو اس کی خدمت. ماں کی دعا دیکھو کدھر بندے کو پہنچا دیتی ہے. ایک اور عظیم ماں کی بات کرتے ہیں. محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ کا بچپن عام بچپن سے مختلف تھا. بچپن ہی سے دینی باتوں سے دلچسپی تھی. جب چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو والد ماجد کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے. ذکر و اذکار اور نعت خوانی کا ایسا ذوق تھا کہ عموماً چلتے پھرتے نعتیں پڑھتے, ذکر اللہ کرتے. آپ کی عظمت و بزرگی میں آپ کی والدہ کی دعاؤں کا بھی عمل دخل تھا. آپ کی والدہ اکثر فرمایا کرتی تھی انشاءاللہ عز و جل میرا یہ لاڈلا بچہ عظیم شخصیت کا مالک بنے گا. اور ساتھ یہ بھی دعا کرتی کہ یا اللہ اس کا نام سردار ہے, اس کو دین و دنیا کا بھی سردار بنانا. اور واقعی دنیا نے دیکھا اس عظیم ماں کی دعاؤں کا ثمرہ کیسا ہوا. نام تو سردار تھا, آپ محدث اعظم پاکستان بن گئے, آپ علماء اور بڑے بڑے شیوخ کے گویا سردار بنے, اور اللہ پاک نے آپ کا مرتبہ کس قدر بلند فرمایا. ان بزرگوں نے ماں کی خدمتیں کی ہیں اور ماں کی دعائیں لی ہیں. اب آئیے, یہ تو ایک سائیڈ ہو گئی نا, خدمت کی تو کدھر پہنچ جاتا ہے انسان, نہیں آتی عقل, نہیں سمجھتا انسان. آؤ میں اب آپ کو 2-3 حدیثیں اور ایک واقعہ جو ہونا ہے, جو قیامت کے دن پیش آنا ہے, وہ بیان کرتا ہوں تاکہ احساس ہو کہ ماں باپ کی نافرمانی یہ کوئی چھوٹا جرم نہیں, یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین ذرا سنیے گا کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں معراج کی رات
میں نے کچھ لوگ دیکھے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں. میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے باپوں اور ماؤں کو برا بھلا کہتے تھے. آج ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں لوگ, آج ماں باپ پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے حدیث سنی. ایک اور روایت منقول ہے کہ جب ماں باپ کے نافرمان کو دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے دباتی ہے, یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. کبھی عید کے دنوں میں کوئی شخص زور سے دبا لے تو چیخ نکل جاتی ہے. اگر قبر نے دبایا, اے ماں باپ کو ستانے والوں, ماں باپ کو گالیاں دینے والوں, ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والوں, سوچ لو مرنے کے بعد کہیں عذاب ہمارے سر نہ پڑ جائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس نے ماں باپ کو گالی دی اس کی قبر پر آگ کے اتنے قطروں کی بارش ہوگی جتنے بارش کے قطرے زمین پر گرتے ہیں. ارے ہمیں تو رحمتوں کی بارش چاہیے, اگر جہنم کی آگ کی بارش ہوئی تو کدھر جاؤ گے؟ راضی کر لیجئے اپنے ماں باپ کو. اب ابلیس شیطان, ذرا سوچئے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب کس کو دیا جائے گا؟ شیطان کو نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ماں باپ کے نافرمان اور ابلیس کے درمیان جہنم میں صرف 1 درجے کا فرق ہوگا. یہ اتنا بڑا گناہ ہے, ابلیس کو کتنا عذاب دیا جائے گا؟ آقا فرماتے ماں باپ کا نافرمان 1 ہی درجے کے فرق پر ہوگا. آج ماں باپ کو ستاتے ہو, آج ماں باپ کو تکلیف دیتے ہو, ان کے سامنے زبان درازی کرتے ہو. ماں نے ہماری شادی کروائی, ہمارا سر پر صحرا سجایا, اب بیوی آ گئی تو ماں کو بھول گئے. اب سنیے آخری واقعہ, اور یہ دل دہلانے والا واقعہ احادیث میں موجود, علماء کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا. فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ قرۃ العیون میں نقل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوئی شے اس قدر غمگین نہ کرے گی جس قدر ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب جو ہے, جس قدر ماں باپ کے نافرمانوں کا عذاب رنج میں ڈال دے گا. میں جنت میں ہوں گا اور مجھے وہاں ماں باپ کے نافرمانوں کی مار اور عذاب کی چیخوں کی آواز سنائی دے گی. آقا فرماتے ہیں میرے دل میں ان کے لیے شفقت بھر آئے گی, میں عرش کے نیچے سجدہ کروں گا, ان کے لیے شفاعت کروں گا. میں اس پورے طویل واقعے کا مضمون بیان کر رہا ہوں. اللہ فرمائے گا اے محمد, اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سر کو اٹھائیے, میں ماں باپ کے نافرمانوں کو اس وقت تک جہنم سے نہ نکالوں گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں. اس کے بعد آقا فرماتے میں اپنی جگہ واپس آ جاؤں گا, ان سے توجہ ہٹا لوں گا, مگر پھر دوبارہ ان کی چیخو پکار کی آواز آئے گی, ان کے رونے کی آواز آئے گی, دوبارہ عرش کے نیچے سجدہ کروں گا. اللہ فرمائے گا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے, جو آپ مانگیں گے میں آپ کو عطا کروں گا, لیکن ماں باپ کے نافرمانوں کے سوا چونکہ ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا جب تک ان کے ماں باپ ان سے راضی نہ ہو جائیں. آقا فرماتے پھر اپنی جگہ لوٹ آؤں گا, ان مجھے بھلا دیے جائیں گے, ایک دفعہ پھر ان کی آہوزاری کی آواز آئے گی, ان کی آہوزاری سنوں گا, پھر اللہ سے عرض کروں گا اے اللہ عز و جل حضرت مالک علیہ السلام جو جنت کے داروغہ ہیں ان کو حکم فرما, میں ان کا عذاب دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک حضرت داروغہ, حضرت مالک جو داروغہ جہنم ہے اس کے پاس جائیں گے, وہ دروازہ کھولیں گے. آقا فرماتے میں دیکھوں گا بہت سے لوگ آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں, عذاب کے فرشتے ان کی رانوں اور پیٹھوں پر آگ کے کوڑے مار رہے ہیں, اور ان کے پاؤں کے نیچے سانپ اور بچھو گھر سے نکال دیتا تھا, میرے ساتھ برا سلوک کرتا تھا. اولڈ ہاؤس میں ڈال کر آنے والوں, اپنے ماں باپ کو گھر سے نکالا دینے والوں سنو, اس وقت ان کی تکلیف ہوگی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کریں گے حضور انہوں نے بڑا ستایا ہے ہمیں, مگر ابھی تک ماں باپ نے عذاب نہیں دیکھا ہوگا. اب نبی پاک فرمائیں گے دنیا تو گزر چکی ہے, جو ہونا تھا وہ ہو چکا, اب انہیں معاف کر دو. میں نے تمہارے پاس آ کر قدم رنجا فرما کر تمہیں عزت دی ہے, لہذا اب تم ان سے درگزر کرو. اب اللہ کی طرف سے ارشاد کیا ہوگا ذرا سنیے. ارشاد ہوگا اے میرے محبوب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مشقت نہ اٹھائیں ان کے لیے, میری عزت و جلال کی قسم والدین کی دلی رضامندی کے بغیر میں ان کی اولاد کو جہنم سے نہیں نکالوں گا. لیکن نبی پاک گویا مسلسل کوشش جاری رکھیں گے.
اب نبی پاک ان ماں باپ کو لے کر جہنم کے ان طبقات کی طرف توجہ فرمائیں گے جہاں یہ عذاب ہو رہا ہوگا. اللہ اللہ اللہ. جب وہ ماں باپ اپنی اولاد کو عذاب میں دیکھیں گے نا, دیکھو یہ ہے ماں باپ, وہاں بھی ہم تکلیف میں آ جائیں گے جب ان بچوں کو دیکھیں گے, ان بچوں کو عذاب میں دیکھیں گے جنہوں نے دنیا میں تکلیف پہنچائی ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں, ماں باپ رو پڑیں گے, عرض کریں گے اللہ کی قسم ہمیں معلوم نہیں تھا کہ اتنے شدید عذاب میں ہمارے بچے ہیں. والدین میں سے ہر ایک اپنی اولاد کے لیے چیخو پکار کرے گا, اور جب اولاد اپنے والدین کے رونے کی آواز سنے گی تو ہر ایک رو رو کر اپنی ماں سے کہنے لگے گا, اے میری ماں, آگ نے میرے جگر کو جلا دیا ہے, عذاب نے مجھے ہلاک کر دیا ہے. اے میری ماں, تم تو کبھی پسند نہیں کرتی تھی میں دھوپ میں بیٹھوں یا ایک گھڑی حرارت میں رہوں, مجھے کوئی کانٹا چبھ جائے. ماں, تم نے کیسے صبر کر لیا میری تکلیف کو دیکھ کر؟ میرے جسم اور میری ہڈیوں پر کیا رحم نہیں کرو گی؟ یہ سن کر سارے ماں باپ رونے لگیں گے, عرض کریں گے, اے ہم سے محبت کرنے والے آقا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شفاعت فرمائیے. اللہ عز و جل ان والدین سے فرمائے گا, چونکہ میں نے ان پر غضب تمہاری وجہ سے کیا تھا, لہذا تمہاری سفارش پر ہی انہیں جہنم سے نکالوں گا. وہ عرض کریں گے, اے ہمارے معبود, اے ہمارے مالک, ہماری اولاد کو جہنم سے نکال اور ہم پر احسان فرما. اللہ عز و جل والدین سے پھر فرمائے گا, کیا تم اپنی اولاد سے راضی ہو؟ سنو, یہ ہے مرتبہ ماں باپ کا. قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا, کیا اپنے بچوں سے راضی ہو؟ وہ عرض کریں گے, ہاں اللہ عز و جل ہم راضی ہیں. جس کے بعد حکم ہوگا کہ جس کے ماں باپ والدین, جس کے والدین بچوں سے راضی ہو گئے انہیں جہنم سے نکالا جائے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب جہنم سے جب نکالا جائے گا, روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے. پھر ان پر نہر حیات کا پانی بہایا جائے گا, جس کی وجہ سے ان کے جسموں پر اب گوشت اگے گا, بال اگائیں گے, اور اب وہ اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے. اس واقعے سے بھی آخر میں سمجھ تو یہی آتا ہے کہ ماں باپ ہیں. انکنڈیشنل لو. دنیا میں اگر بے غرض پیار کہیں ہے تو فقط ماں باپ کا ہی ہے. اور کوئی بھی دنیا میں ہم سے محبت کرتا ہے نا, کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے. ماں باپ بغیر وجہ کے صرف پیار کرتے ہیں, صرف محبت کرتے ہیں. انہیں یہ توقع نہیں ہوتی کہ صلہ ملے گا. بے وقوف ہے شخص, وہ یہ سمجھتا ہے کہ جناب میرے ماں باپ اس لیے پیار کرتے ہیں کہ میں بڑا ہو کر کما کر دوں گا. اگر ایسا ہی ہوتا تو ماں باپ معذور بچوں سے کبھی پیار نہ کرتے, اندھے بچے سے پیار نہ کرتے, لنگڑے سے پیار نہ کرتے, بیمار بچے سے پیار نہ کرتے. آج تھیلیسیمیا کا مریض جب بچہ ہو جائے, ہر 15 دن 20 دن ہر مہینے خون چینج ہوتا ہے. ڈاکٹرز کہتے ہیں بچہ زیادہ جیے گا نہیں. ماں باپ پھر بھی سینے سے چمٹا کر, اپنی جیب سے پیسے نکال کر, اپنی چیزیں بیچ کر خون چینج کرتے ہیں کہ شاید کوئی کرشمہ ہو جائے, شاید کوئی مہربانی ہو جائے, شاید کچھ اللہ کرم فرما دے اور میرا بچہ بچ جائے. سوچو, پھر بھی ہم انہیں دل دکھائیں, پھر بھی انہیں پریشان کریں. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. آخری بات, بیان کو اختتام کر رہا ہوں. اگر ماں باپ ہے نا, حدیث کے بھی الفاظ ہیں کہ حدیث پاک کا مضمون ہے, ماں باپ ہی تیری جنت ہیں, ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے. ماں باپ کو خوش کر لو, یہی جنت ہے. انہی کو ناراض کیا تو یہی دوزخ ہے. آپ اگر چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار بنے, آپ اپنے ماں باپ کے فرما بردار بننا. یہ وہ غلطی ہے, یہ وہ گناہ ہے, یہ وہ غلط کام ہے کہ جس کا صلہ دنیا میں ہی دکھایا جاتا ہے. کہ جو اپنے ماں باپ کی خیر نہیں کرتا اس کے ساتھ بھی خیر نہیں ہوتی. جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتا وہ بھی دنیا میں ذلیل ہوتا ہے, اپنے بچوں کے ہاتھوں ذلیل ہوتا ہے. اگر اپنا بڑھاپا سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے ماں باپ کی خوب بڑھاپے میں خدمت کرنا, تکلیف نہ دینا. اگر دل دکھایا ہے نا, اگر مجھے کوئی میرا ایسا بھائی سن رہا ہے جو یہاں سن رہا ہے, مدنی چینل پر, سوشل میڈیا پر, کبھی بلند آواز میں بات کر لی ہے, کبھی جھڑک دیا ہے, کبھی ستا دیا ہے, کبھی رلا دیا ہے, کبھی خدا نہ خواستہ گالی دے دی ہے, ارے پیر پکڑ کر معافی مانگ لو. اچھا یہ کمال ہستیاں ہیں, بچہ روتا دیکھ کر یہ سب معاف کر دیتے ہیں, اور کوئی اتنا معاف نہیں کرتا جتنا ماں باپ معاف کرتے ہیں. معافی مانگو, راضی کر لو, کسی صورت بھی انہیں راضی کر لو, کیونکہ یہ راضی ہیں تو انشاءاللہ رب بھی راضی ہے. اور ایک اور اہم بات, ماں باپ کا ہر حکم ماننا ہے مگر شریعت کے خلاف کوئی حکم نہیں مانیں گے, یہ بات یاد رہے.
کہ اگر کوئی ماں کہتی ہے میں اور آپ ماں باپ کا ادب کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے نا. اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا اگر ماں باپ حکم دیں گے تو اب ان کی بات نہیں مانیں گے. ماں کہے بیٹا نماز نہیں پڑھنی تو اب نماز پڑھنی ہے. ماں کہے کہ داڑھی نہیں رکھنی کیونکہ داڑھی سنت موقدہ واجب ہے، کٹوانا حرام ہے، تو اب ماں کی نہیں مانیں گے. لیکن لڑائی نہیں کریں گے، روتے ہوئے پیر پکڑ کر سمجھائیں گے ماں کو. لیکن یہاں تو جائز کاموں میں بھی خدمت نہیں کی جاتی نا. تو بہرحال یہ ہے دعوت اسلامی. اب میں ماں باپ سے 1-2 منٹ کی بات کر کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اے وہ ماں باپ جو مجھے سن رہے ہیں، آپ سوچیں دعوت اسلامی کتنا پیارا مدنی ماحول ہے. کیا آپ میں سے بہت سو کو یہ خیال نہیں آ رہا تھا کہ کاش میرا بیٹا بھی یہ بیان سنتا، کہ بیٹے کو پتہ چلتا ماں کی کیا قدر ہے، بیٹے کو پتہ چلتا والد کی کیا قدر ہے، تاکہ ہم میاں بیوی یعنی ہم والدین کی ہمارا بچہ قدر کرتا. یہ دعوت اسلامی ہے جو دنیا بھر کے عاشقان رسول کو ماں باپ کے قدموں کا رخ دکھاتی ہے. آپ بھی دعوت اسلامی میں آئیے اور اپنے بچوں کو بھی لائیے. ہم اپنے بچوں کو قرآن و حدیث پڑھائیں، ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کریں. یہ بچے ہمارے رہیں گے، ہمارے ہاتھ چومنے والے بنیں گے، ہماری بات پر لبیک کہنے والے بنیں گے، سامنے کھڑے ہو کر محلے میں گالیاں نہیں دیں گے. لیکن اس کے لیے مجھے بھی مدنی ماحول میں آنا ہوگا اور کوشش کرنی ہوگی. جوان بیٹا مانتا نہیں جلدی، ہاں لیکن کوشش کرنی ہے کہ کسی طرح میں اپنے بچوں کو مدنی ماحول میں لے آؤں تاکہ میری عاقبت سنور جائے. یہ بچہ بڑھاپے میں بھی میرا ساتھی ہو اور مر جاؤں تو مرنے کے بعد ایصال ثواب کا باعث بھی بنے. اللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو سلامت رکھے اور ہمیں اپنے ماں باپ کی خوب خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج جمعرات کی رات ہے، آؤ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما. جن کے ماں باپ یا ماں باپ میں سے کوئی ایک چلے گئے، اے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اے کریم ہمارے ماں باپ کو سدا ہم سے راضی رکھنا. اگر غلطی ہو گئی ہے مالک آج تجھ سے بھی معافی مانگتے ہیں، اور اے اللہ ہم اپنے ماں باپ سے بھی معافی مانگیں گے، ہمارے ماں باپ کو ہم سے راضی فرما دے. اور اگر کسی کی ماں یا والد ناراض ہو کر چلے گئے ہیں، اے اللہ اب ہم ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ تیرے دربار میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کے گناہ معاف کر، ان کے درجات بلند فرما اور ان کی روح کو ہم سے راضی فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب. آج چونکہ جمعرات ہے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر جمعرات کو کچھ درود پاک پڑھائے جاتے ہیں. آئیے کچھ دعائیں بھی پڑھائی جاتی ہیں، اپنے معمولات کو مل کر پورا کر لیتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی علیہ رحمت اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی
سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ شخص ہے. جب چلا گیا وہ شخص تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھیے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی پڑھ لیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ.